رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ایک دفعہ پھر ذکر خدا چینل پر ہم اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ محرم الحرام کے ٹاپکس کے اوپر ویڈیو بناتے ہوئے آج 9 محرم الحرام تک پہنچ آئے ہیں الحمدللہ۔ اور آج ہم نے جس ٹاپک کے بارے میں گفتگو کرنی ہے وہ مسلمان کی عزت و احترام کو لے کر آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر ڈسکس کرنا ہے۔ اس کے ساتھ وہ کام جو ہم نیکیاں سمجھ کے کرتے ہیں، یہ نیکی کو ہم ریاکاری کی نظر کر دیتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے ہم ان تمام پہلوؤں کے اوپر ڈسکس کریں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی ریاکاری سے بچائے اور ہمیں حقیقی معنی میں سمجھا جائے کہ نیکی ہے کیا اور نیکی کرنے کا طریقہ کیا ہے، اپنی نیکی جو ہم کر رہے ہیں اس کو ہم کیسے ریاکاری سے بچا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام بہن بھائیوں سے درخواست کرتی ہوں کہ اس سے پہلے جتنے بھی ٹاپک ہم نے ڈسکس کیے ان تمام ٹاپکس کے اوپر الحمدللہ چینل کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں، تو آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں اور دیکھنے کے بعد اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمارے قبر کے لیے روشنی کا سبب بنا دے اور ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی بنتی جائے اور ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق سمجھنے اور حق کی پیروی کرنا نصیب فرما دے۔ اللہم ارنا الباطل باطلا واجتنبنا بہ، اے اللہ ہمیں باطل کو باطل سمجھنے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو آج کی اپنی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے محرم الحرام کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ یہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا شہر اللہ محرمہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ محرم ہے، اور اس کو 2755 نمبر پر مسلم شریف میں درج کیا گیا ہے۔ رب العزت نے جو مہینے ہیں حرمت والے، ان کے اندر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ تو اب جانتے ہیں کہ ظلم کا جو ذکر کیا گیا ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، تو وہ ظلم کرنا کیا ہے اور اس ظلم سے کیا مراد ہے، تو خوب خیال سے سن لیں کہ ظلم کرنے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور ناراضگی کے کام ہیں، یعنی گناہ اور بدعات اور ایسے تمام کام جن سے رب العزت نے ہمیں روکا ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرمت والے مہینے میں ان تمام کاموں سے بچیں جو اس کے تقدس کو پامال کریں، اور جب ہم ایسی چیزوں سے بچیں گے تو یقیناً ہم ریاکاریوں سے بھی بچ جائیں گے، کیونکہ ہم اکثر ایسے کام کرتے ہیں جن میں ہماری ریاکاری شامل ہوتی ہے۔ جیسے ہم 9ویں اور 10ویں محرم کو سبیلیں وغیرہ لگاتے ہیں پانی کی، اور ہم اس میں کیا کرتے ہیں، بعض دفعہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ نہ لگائی تو فلانا کیا کہے گا، یا فلانے نے لگائی ہے تو میں کیوں نہ لگاؤں، تو ہماری یہ کام ہماری ریاکاری کی نظر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کھانا کھلانے میں ریاکاری کر جاتے ہیں ہم لوگ، تو ایسے پہلوؤں کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ان چیزوں کی ڈیفینیشن کو سمجھیں، یہ جو چیزیں ہمارے سامنے بیان کی گئی ہیں ان کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں پر جو ہمیں واقعہ کربلا درس دیتا ہے، میں نے بارہا اپنی تمام ویڈیو میں اس طرف زور دیا ہے کہ واقعہ کربلا اصل میں ہمارے لیے سبق ہے، ایثار کا، قربانی کا، وفا کا۔ تو ان سبقوں کو ہم نے غور سے دیکھنا ہے، ان سبقوں کے تمام پہلوؤں کو دیکھنا ہے کہ ایثار کی کہاں ضرورت ہے، قربانی کی کہاں ضرورت ہے، اور وفا ہم نے اللہ کے ساتھ کیسے کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کی نیت کو چیک کریں، کیا میں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، کیا یہ میرا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں منظور ہوگا، کیا واقعی اس کام کے پیچھے کسی کا نقصان تو پوشیدہ نہیں ہے، یا کسی کو تانا دینا مقصود تو نہیں ہے، کیا کسی کو دکھانا مقصود تو نہیں ہے، یہ تمام چیزیں۔ اور پھر اس کے بعد جو آپ نظر و نیاز کے طور پہ بانٹنے لگے ہیں اس چیز کا بھی ذہن میں رکھیں کہ غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز دینا منع ہے، یہ ہمارے لیے ثواب کی بجائے گناہ کی طرف چلا جائے گا۔
کھانا ضرور کھلائیں مگر رب العزت کی جو ہے وہ بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، رب العزت کے نام پر کھلائیں۔ آپ پانی ضرور پلائیں مگر اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پلائیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے کیا اور میرا یہ کام ہو جائے گا، یعنی جیسے ہمارے ہاں ایک بدعت کے طور پہ یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ اہل تشیع کی کربلاؤں میں جایا جاتا ہے، وہاں سے کچھ چیزیں منتاً اٹھائی جاتی ہیں، جیسے کوئی عورت بے اولاد ہے تو وہ جاتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ میں اگر سیب وہاں سے اٹھا لاؤں گی تو اس کے بدلے میرا بیٹا ہوگا، اور پھر وہ منت یہ ہوتی ہے کہ اگلے سال اس نے اس کی جگہ پہ اتنے سیب رکھنے ہیں یا اتنے پیالے کھیر کے بھرنے ہیں۔ یہ تمام خرافات انسانوں کی خود بنائی ہوئی ہیں، خود ساختہ ہیں۔ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے جیسا سوچو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں میرے مالک کی ذات رحیم ہے اور اس کی اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، جو کہ بالکل درست عقیدہ ہے، تو جب اس کی اجازت کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کی اجازت کے بغیر ہمارے کام کیسے بن سکتے ہیں، ہمارے کیسے بچے پیدا ہو سکتے ہیں، ہمیں شفا کیسے مل سکتی ہے۔ اللہ عز و جل جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا یہ فرمایا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ میں جب کسی کام کو کرنے کا فیصلہ فرما دیتا ہوں تو بس اس سے کہتا ہوں ہو جا، تو وہ میری اطاعت کے مطابق ہو جاتا ہے۔ تو بس ہمیں اس بات کے اوپر اپنا یقین مضبوط کرنا ہے کہ ہمارا ہر کام اللہ کی ناراضگی کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی رضا کے ساتھ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کام کہ جیسے ہم بدعات میں شامل ہو جاتے ہیں کہ ہم اس طرح کے لباس نہ پہنیں، ہم اس دن پانی استعمال نہ کریں، یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے منع نہیں کی گئی ہیں، اور اللہ کی طرف سے حلال کردہ چیزوں کو خود کے اوپر حرام کرنا یوں ہی ہے شریعت میں اپنی طرف سے کوئی بھی چیز شامل کرنا۔ تو ہمیں شریعت منع فرماتی ہے کہ اپنی طرف سے ہم دین میں خود ساختہ چیزیں شامل نہیں کر سکتے، لہٰذا ان چیزوں کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کی جان، مال اور عزت کا احترام کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ ہم اپنے کاموں اور اپنے دکھاووں میں بعض دفعہ کسی کی جانوں کے ساتھ کھیل جاتے ہیں، کسی کے مال کے ساتھ کھیل جاتے ہیں، کسی کی عزت و احترام کے ساتھ کھیل جاتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک پیاری سی حدیث سناتی ہوں جو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، لوگوں آج کون سا دن ہے؟ تو لوگ بولے کہ آج حرمت کا دن ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، لوگوں یہ بتاؤ یہ شہر کون سا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ حرمت کا شہر ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ یہ مہینہ کون سا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سنو، پس تمہارا خون، تمہارے مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے کہ جیسے اس دن کی حرمت، اس شہر کی حرمت اور اس مہینے کی حرمت۔ اور ناظرین کرام، ہمیں اس حدیث سے الحمدللہ آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام خوب اچھی طرح سے مل گیا ہے کہ ہمیں اس مہینے کی حرمت کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے اور کس کس ریاکاری سے ہم نے بچنا ہے۔ تو اب کچھ ذکر کر لیتے ہیں واقعہ کربلا کے اوپر، جو علماء کرام بعض جو ہیں وہ یہ موقف پیش کرتے ہیں کہ غم حسین منانا جائز ہے۔ بالکل جائز ہے، غمگین ہونا چاہیے، ہر مسلمان کے دل میں غم حسین ہونا چاہیے، لیکن وہ غم نہیں، وہ فتح ہونے کا، اسلام کی فتح ہونے کا تصور ہونا چاہیے۔ ہاں جو واقعات پیش آئے ان کے اوپر، ان کی جدائی کے اوپر ضرور اس چیز کے اوپر غم کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ سیدنا حسین مسلمانوں کے سردار، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سید فاطمہ تو زہرا کے لخت جگر ہیں، لہٰذا ہمیں آپ کے عبد و سخی ہونے پر فخر ہونا چاہیے اور ان کی شہادت پر فخر کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہاں اگر ان کے واقعات کو غور سے سننے کے اوپر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں تو یہ آنسو ہمارے لیے بالکل سعادت کی باعث ہے، لیکن یہاں پہ یہ بات میں آپ کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ اکثر غم حسین کے طور پہ ہم بناوٹی آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، یعنی محض دوسرے کو دیکھتے ہوئے
بناوٹی ایسی ریاکاری پر مبنی ہو جانا کہ سیدنا حسین سے تو ہم بہت محبت کرتے ہیں، حالانکہ حسین کی محبت حقیقت میں ہمیں وفا کا درس دیتی ہے، اور اس وفا کو صرف ہم نے 9 اور 10 محرم الحرام کو نہیں منانا، بلکہ تمام زندگی اس کا خیال رکھنا ہے کہ سیدنا حسین نے اس سجدے کے لیے اپنے سر کو کٹوایا جس کو اللہ نے حکم دیا، جس کا اللہ نے حکم دیا، تو ہمیں بھی اپنے سجدوں کی حفاظت کرنی ہے اور دین کو پھیلانے کے لیے بڑی سے بڑی چیز کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا، چاہے وہ ہمارا مال ہو، ہماری جان ہو، ہماری اولاد ہو، تو اس پیغام کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور پھر یہ جو ریاکاری کے ماتم اللہ ہمیں معاف فرمائے ہمارے ہاں ہوتے ہیں، ہمارا مقصد، میرا مقصد خاص طور پر یہ کسی کے اوپر انگلی اٹھانا نہیں، صرف اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے کہ اگر یہ ہم غم حسین ہی مناتے ہیں اور ماتم کی صورت میں مناتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ جب سیدنا حسین کے والد گرامی سیدنا علی ابن ابی طالب وفات پائے، یعنی وہ شہید کیے گئے، تو رمضان کی 17 تاریخ جمعہ کے دن وہ شہید کیے گئے، اور جب وہ نماز فجر سے واپس آ رہے تھے تب وہ شہید کیے گئے۔ تو پھر ہم نے ان دنوں میں کیوں رونا دھونا نہیں مچایا ہوتا؟ رمضان میں تو ہم اس چیز کو یاد بھی نہیں رکھتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم صرف ایک ہی بات کو ایک ایسے پوائنٹ سے لے کے پھر اس کے اوپر شروع رہتے ہیں دیکھا دیکھی، تو ہمیں اپنا تزکیہ کرنا ہے کہ کیا یہ چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں، بلکہ حقیقت میں تو دین اسلام میں سوگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ غازی کے اوپر تو فخر کیا جاتا ہے، اس کا سوگ نہیں منایا جاتا۔ لہٰذا ہم اس کے اوپر غور کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایسا بنائے کہ ہم حق کو سمجھیں، حق کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب لوگوں کے علم میں اضافہ فرمائے، عمل میں اضافہ فرمائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میں جو پیغام آپ کو دینا چاہتی ہوں آپ سب کی سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آیا ہے اور اگر پسند بھی آیا ہے تو دوسرے لوگوں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں، اور اس بات کو اپنے لیے اور میرے لیے اللہ سے دعا کرتے ہوئے شیئر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔